میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے، جو زنا کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے، ہر قرضہ انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا۔ میرے محترم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں زنا ایک قرض ہے، زنا کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ اپنے مطالعے کو اور وسیع کریے۔ ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا ہے، یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، معاف کیجئے گا یہ جملے سننے کی طاقت رکھی حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جرات نہیں کرتا یہ بات کرنے کی۔ میرے محترم، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے مطالعے کو اور وسیع کریے۔ اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے گی، اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بد نظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کتنا باغیرت ہے جوان تو، تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی۔ جی آپ نے سنا، یہ ہیں سید امین القادری صاحب، فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں فرمایا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ایک قرض ہے، جو زنا کرے گا اس کے بیٹی، بہن یا بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے گا، یعنی اس کا چکتا کرایا جائے گا، کیونکہ زنا ایک قرض ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل افترا بات ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے دیوبند کے ذمہ دار جو عالم دین ہیں ان کے ہاں کے، ان کو آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ وہ بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک بہت دیوبندیوں میں سے ایک بہت شخصیت جو دیوبندی سمجھتے ہیں ان کو آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ ان کا نام ہے پیر ذوالفقار، سمجھ رہے ہیں؟ پیر ذوالفقار، دیکھیے یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ تو حد پار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بیٹی، بہن یا بیوی کے ساتھ زنا نہیں کیا گیا تو پھر اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے، جو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا، اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے، یا بیوی چکائے گی، یا بہن چکائے گی، یا بیٹی چکائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا، اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ نے سنا۔ اب دیوبند کے ایک اور ذمہ دار عالم دین، ان کو بھی سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو زانی زنا کر رہا ہے، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی، پھوپھی اور خالہ کی عزت کو لوٹ رہا ہے، وہ اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹیاں وہ چاہے کسی بنگلے میں رکھے اور 50 چوکیدار کھڑا کرے، گن مین کھڑا کر دے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ان کے ساتھ ضرور بدکاری ہوگی۔ جی آپ نے سنا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، جو زنا کرے گا اس کا قرضہ چکانا پڑے گا ان کے بیوی یعنی گھر کے عورتوں کو، بیوی یا بیٹی یا بہن کے ساتھ۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا کہ یہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ کے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 106، 107، 108، 109، 110 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2، ایسی بہت سے سندوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، روایت آتی ہے۔ یہ حدیث متواترہ ہے، حدیث متواترہ۔ حدیث متواترہ کے حکم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حدیث متواترہ یعنی اس کے بہت ترک ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو روایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو روایت کیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایسے بہت سے تمام ترک سے یہ روایتیں ملتی ہیں ہمیں، کیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میں نے نہیں بیان کیا، میں نے نہیں بتایا، میری تعلیم میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری طرف نسبت کر کے اگر کسی نے کوئی چیز بیان کیا، کہیں بتایا، تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں۔ اب اس بات کو سید امین القادری صاحب کے اوپر توبہ و تجدید ایمان واجب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات کا نسبت کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ لائیے دلیل کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ نے جھوٹی بات بیان کر دی۔ اب یہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، جو زنا کرے گا اس کے بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے گا، یہ دیوان شافعی کے نام سے ایک کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیوان شافعی کے نام سے، ابھی اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، دیوان شافعی کے نام سے۔ اب اس میں یہ بات موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اور یہ قول حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ حالانکہ یہ کتاب جو دیوان شافعی ہے، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب نہیں ہے۔ پہلی بات غور کرتے جائیے، پوائنٹ کو آپ کو پوائنٹ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب نہیں ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اس پر یعنی بہت زیادہ مشکل ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی محمد بن محمد ہیں، ان کی یہ کتاب، یہ جو دیوان شافعی کے نام سے کتاب موجود ہے، اس کو کس نے تصنیف کیا، کس نے جمع کیا اس کتاب کو، اور کس نے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کیا اور کہاں سے اٹھا کے نقل کیا، اس کی آپ کو کہیں سے دلیل نہیں مل پائے گی میرے محترم، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں خود لکھا ہوا ہے، یہ بات خود یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کتاب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال تھے، جو ان کے دیوان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے جو کلام تھے، ان کو جو دیگر کتابوں میں موجود تھے جگہ جگہ پہ، ان کو جمع کیا گیا ہے، ایک کتابی شکل دی گئی ہے، اس کا مجموعہ بنایا گیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان کا مجموعہ بنایا گیا ہے دیوان شافعی کے نام سے۔ اب یہ بات یہاں پر پوائنٹ قابل غور ہے کہ یہ جو کتاب میں مجموعہ جمع کیا گیا ہے کتابوں میں سے نکال کے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کون سی کتاب سے یہ بات نکالی گئی ہے، کون سی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے۔ یہ دیوان شافعی میں لکھی ہوئی بات ہے، تو یہ دیوان شافعی میں یہ جمع کیا گیا ہے کون سی کتاب سے نکال کے، اس کی کوئی حقیقت کہیں پر شناخت نہیں ملتی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اس پر ہمارے یہاں کے علماء، ہمارے یہاں کے محققین اس پر کلام کرتے ہیں، اس کتاب پر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب پر بہت زیادہ تحریف کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے ملایا گیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات، جھوٹی بات کو نسبت کیا گیا ہے۔ اب اس بات پر ہمارے یہاں کے محققین فرماتے ہیں کہ اس کتاب دیوان شافعی میں سارے جو قول ہیں، سارے جو اشعار ہیں، وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ تحریف کیا گیا ہے، ملاوٹ کی گئی ہے، اپنی طرف سے ملاوٹ کی گئی ہے، اپنی طرف سے لکھ کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر دیا گیا ہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا سب سے زیادہ آپ کو اگر اس کا پروف چاہیے اس کا جھوٹ ہونے پر، تو یہی کافی ہے کہ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے، جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار تھے، ان کے جو قول تھے، ان کے دیوان جو تھے، وہ جگہ جگہ جو کتابوں میں، متفرق کتابوں میں جو موجود تھے، ان کو نکال کے وہاں سے اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، یہ مجموعہ ہے حضرت امام شافعی کے اشعار کا۔ اب جہاں سے یہ کتاب، جس کتاب سے نکال کر جمع کیا گیا ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کون سی کتاب سے، کہاں سے یہ بات نقل کی گئی ہے اس کتاب میں، کیونکہ یہ کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے، وفات کر جانے کے کئی سو سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو یہ کتاب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال، ان کے اشعار جو جمع کیے گئے ہیں، وہ کن کتابوں سے لیے گئے ہیں، کوئی اس کی شناخت نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں، کیا زنا ایک قرض ہے؟ کیا زنا کوئی کرے گا، کیا اس کا بھگتان، اس کا قرض
اس کے بیوی سے زنا کرایا جائے گا، اس کی بہن سے زنا کرایا جائے گا، اس کی بیٹی سے زنا کرایا جائے گا۔ سوچیں یار، جب دنیا کی یہ قانون نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی ملک کا یہ قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کے بدلے میں اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرایا جائے، اس کی بہن کے ساتھ زنا کرایا جائے، یا اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرایا جائے، جب دنیا کا یہ قانون نہیں ہو سکتا، کسی ملک کا یہ قانون نہیں ہو سکتا، تو میرے رب تعالیٰ کا یہ قانون، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل بہتان، جھوٹ ہے۔ زنا کوئی قرض نہیں ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، کلام اللہ سے پوچھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے اور پوری حکمت والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، جو گناہ کرے گا اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، تم کرو گے، اس کی بھگتان تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو گناہ کرے گا اسی کے سر پہ رہے گا، وہ اسی کے سر پہ وہ بوجھ رہے گا، اسی سے بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو برا کام کرے گا اسی کے سر پہ وہ برائی رہے گی، جو نیک کام کرے گا اسی کو اس کا نفع ملے گا۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر اب بھی آپ کو نہ سمجھ میں آتا ہو تو اپنی قسمت پر روئیں آپ۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 164۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی اس کو خود اٹھانا پڑے گا۔ جو بوجھ، یعنی جو گناہ کرے گا اسی کا اس کو بھگتان کرنا پڑے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ فرما رہے ہیں زنا ایک قرض ہے، تم زنا کرو گے تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے گا۔ یہ قرآن کے خلاف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وہ اپنا اپنا اٹھائیں گے سب۔ اور قرآن کی ایک آیت اور دیکھتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساءتم فلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر تم نے اچھا کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ یعنی اگر اچھا کام کیا تو بھی خود ذمہ دار آپ ہی، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اور برائی کی تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوئے۔ آپ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بوجھ کوئی اور اٹھائے۔ زنا آپ کرو، اس کے بدلے میں آپ کی بیوی سے زنا کرایا جائے، آپ کی بہن سے زنا کرایا جائے، آپ کی بیٹی سے زنا کرایا جائے، کتنی گھنونی بات ہے۔ جب دنیا کی یہ قانون نہیں ہے کہ بدلے میں کسی کوئی زنا کرے تو اس کے بدلے میں اس کی بہن بیٹی سے زنا کرایا جائے، تو اللہ کے کلام، اللہ کے قانون میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غور کریے۔ اور اس کے بعد کچھ چند سوال ہیں میرے، اس کو بھی قابل غور کریے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ پوائنٹ ہے یہ بات، پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر زنا ایک قرض ہے، جو زنا کرے گا اس کی بہن بیٹی یا بیوی کے ساتھ زنا کرایا جائے گا، زنا کریں گی وہ، ان کے ساتھ یہ زنا کیا جائے گا، یعنی قرضہ، جو قرضہ ہے اس کو ادا کیا جائے گا، کس کے ساتھ؟ ان کے بہن بیٹی یا بیوی کے ساتھ زنا کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ناانصافی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی کیا غلطی تھی، ان بیٹیوں کی کیا غلطی تھی، ان بیویوں کی کیا غلطی تھی، ان بہنوں کی کیا غلطی تھی کہ جس کا شوہر، جس کا بھائی، جس کا باپ اگر زنا کرے تو ان کی کیا خطا تھی کہ ان کے ساتھ زنا کرایا جائے، پھر ان کو بھی اس گناہ میں ملوث کیا جائے۔ پہلی بات، پوائنٹ۔ دوسری بات،
اگر ان سے زنا کرایا گیا، یہ قرضے کے طور پر زنا ان سے کرایا گیا تو زنا کرنے والا بری ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات کو غور کریے، زنا کرنے والا بری ہو گیا، بری الذمہ ہے وہ. اب اس کے ساتھ بروز قیامت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زنا کا جو قرضہ تھا اس نے ادا کر دیا، اس کے گھر کے عورتوں نے ادا کر دیا، تو وہ بری الذمہ ہو گیا. تو بروز قیامت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے پتہ چلتے ہیں کہ زانی کا جو سزا ہے بروز قیامت میں، تو پھر وہ تو بے معنی ہو گیا نا. کیونکہ زنا دنیا میں کیا، دنیا میں اس کی بیوی یا بہن اور بیٹی نے اس کے زنا کا قرضہ ادا کر دیا، تو وہ تو بری الذمہ ہو گیا. تو پھر اس کو آپ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ سمجھیں کہ اگر میں آپ سے کوئی قرضہ لوں، 10,000 میں آپ سے قرضہ لوں اور میرے بھائی 10,000 آپ کا قرضہ ادا کر دیں، تو میں اس قرضے سے ادا ہو گیا، میں بری ہو گیا، بری الذمہ ہو گیا. اب میری کوئی گرفت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی نے اس قرضے کو ادا کر دیا، میں بری الذمہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے زنا کیا تو اس کے گھر کی بیٹی یا بہن یا بیوی نے اگر زنا کر کے اس کا قرضہ چکا دیا تو وہ بری الذمہ ہو گیا. اس کے ساتھ اب کوئی یعنی اس کا وبال اس کے سر پہ نہیں آنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور کلام اللہ سے پتہ چلتے ہیں کہ زانی کا جو سزا ہے وہ بہت دردناک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو کہاں بھول گئے. اور پھر تیسری بات پہ غور کریے. اب تیسری بات، پوائنٹ پہ غور کریے، سب پوائنٹ پہ غور کرتے جائیے. اگر زنا ایک قرض ہے، اور سوچئے یہ دنیا کا کتنا بڑا قرض ہے، دنیا کا سب سے ڈینجر قرض ہے، یہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زنا میں نے کیا، اس کا قرضہ میری بیوی بچے یا کسی اور نے چکا دیا. اب ان کا قرضہ کون چکائے گا؟ کوئی اور چکائے گا. پھر وہ ان کا قرضہ کوئی اور چکائے گا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا ایسا قرض ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز کو رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو اپنی امت کی طرف کر دیا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور یہ چلتا جا رہا ہے. یہ جو قرض ہے، اگر یہ اتنی بڑی پوائنٹ ہے کہ یہ قرضہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اگر میں نے قرض کیا، میری بیوی نے چکایا، اس کا قرض کسی اور نے چکایا، اس کا قرض کسی اور نے چکایا، تو قرضہ یہ چکتا ہوتا رہے گا، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیسی یعنی یہ سزا ہے، کیسا وبال ہے یہ. تو پھر اگر اتنی بڑی بات تھی تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو واضح کرتا، ضرور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے بارے میں بتاتے. تو کیا معاذ اللہ رب العالمین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی باتیں ہم سے چھپا گئے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورا دین دیا ہے. سمجھنے کا عقل چاہیے، سمجھنے کی یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس کو علم دے. اب ایک پوائنٹ کو، آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے تو میرے پاس بہت سے پوائنٹ ہیں، میں آپ کو پوائنٹ کروا سکتا ہوں، ایسے میں کئی سوالات اس پر اٹھا سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، تحریر کر سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر زنا ایک قرض ہے اور اس کا چکتا یعنی اس کا قرض اس کے بیوی یا بیٹی یا بہن سے کرایا جائے گا، تو شریعت میں یہ قانون کیوں ہے کہ زنا کا جو سزا ہے وہ یہ کیوں ہے کہ اس کو یا تو سنگسار کیا جائے یا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں؟ یہ سزا کیوں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کیوں بنایا؟ جب زنا ایک قرض تھا اور اس کا قرض جب اس کے بیوی یا بیٹی یا بہن کے ساتھ ادا کرنا ہے، چکوانا ہے، تو پھر یہ سزا کیوں ہے اس کو ساتھ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سزا کیوں ہے؟ اور پھر غور کریے، قابل غور یہ بات ہے کہ اگر اس نے زنا کیا، اس کے بدلے میں اس کا قرضہ اس کی بیٹی یا بہن یا بیوی نے کیا، اب اس کا جو سزا ہے اس کو سزا کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہے نا، اس کے شوہر نے اس کو وہ زنا کیا تھا تو اس کا قرضہ اسے چکانا ہی تھا، تو اس نے چکایا، تو اس کو بھی سزا کیوں مل رہی ہے؟ یعنی ایک گناہ کرے سزا دونوں پائیں، مرد بھی مارا جائے عورت بھی ماری جائے. غور کریے، سمجھ رہے ہیں؟
مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں qadriHosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر۔